تو ہمارا جو مین اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب یہ جو بات بولتے ہیں، یا پھر جتنے بھی جو ٹریڈیشنل علماء ہیں وہ یہ بات بولتے ہیں کہ ہمیں جو ہے علماء کو فالو کرنا چاہیے. تو ہم علماء کو فالو کیوں نہیں کرتے؟ ہم علماء کو اس لیے فالو نہیں کرتے کہ علماء کو جو ذہن ہے وہ تقلیدی ذہن ہے، وہ تحقیقی ذہن نہیں ہے. اور علماء جتنے بھی ہیں وہ تقلید کو پروموٹ کرتے ہیں، وہ تحقیق کو پروموٹ نہیں کرتے. لیکن ایز کمپیئر ٹو ڈفرینٹ فیلڈ آف نالج وہ ہمیشہ تحقیق کو پروموٹ کرتے ہیں، اور وہ لوگ ایوالو ہوتے رہتے ہیں، مطلب ترقی ہوتی رہتی ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی میں جو مذہبی علم ہے اس میں ترقی نہیں ہوتی ہے. اور مذہبی علم کے ترقی کو روکنے والا کون ہے؟ مذہبی علم کے ترقی کو روکنے والا کوئی سیکولر نہیں ہے، کوئی لبرل نہیں ہے، کوئی فیمنسٹ نہیں ہے. کوئی فیمنسٹ آ کے آپ کو روکا نہیں ہے کہ مذہبی ترقی، مذہبی اسکول آف تھاٹ کی اس کو سب سے بڑے روکنے والے جو ہے وہ آپ لوگ ہیں. کیونکہ آپ لوگ کا اور ایون جو ہے 1200 سال سے جو ذہن بنا ہوا ہے وہ ایک تقلیدی ذہن بنا ہوا ہے، تحقیقی ذہن بنا ہوا نہیں. اور جتنے بھی اور فیلڈز آف نالج ہے جو فلرش کر رہے ہیں، جس کے بیسس پہ لوگ جو ہے ڈاکٹرس انجینئرس بن رہے ہیں. اور ایک اور بات بتا رہے ہیں، اسی کے بیسس پہ جو ہے لوگ سیکولر بن رہے ہیں. لوگ سیکولر کیوں بنتے ہیں؟ لوگ اس لیے سیکولر نہیں بنتے کہ وہ لوگ جو ہے سیکولرزم کو اسلام سے بہتر سمجھتے ہیں، اسلام سے بہتر کوئی چیز جو ہے سیکولرزم اس کو پرووائڈ کر رہا ہے. نہیں، کیونکہ آپ نے اسلام ہی اس طرح سے پیش کیا ہے کہ اسلام ایک ڈاگما لگتا ہے، اور باقی کے جتنے بھی فیلڈز جو ہے نا وہ لگتا ہے کہ یار یہ تو اتنا انٹلیکچوئل فیلڈ ہے، یہ تو اتنا فلرشنگ فیلڈ ہے، اس میں تو سوال پوچھنے کی اجازت ہے. کوئی بھی آپ کے اوپر فتویٰ نہیں لگائے گا اگر آپ سوال پوچھو گے، کوئی بھی فتویٰ نہیں لگائے گا اگر آپ جو ہے کرٹیسائز کرو گے کسی کو. ٹھیک ہے، تو اسی لیے لوگ بولتے ہیں یار یہ علم ہی جو ہے. آپ لوگوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے نا، وہ لوگ آپ کا اسکول آف تھاٹ نہیں چھوڑتے، وہ لوگ پھر اسلام کو ہی چھوڑ دیتے. وہ بولتے ہیں یار جب اسلام ایسے ہی ہے جیسے ہمارے علماء بتا رہے ہیں تو ایسے اسلام کا کیا فائدہ بھائی؟ ایسے اسلام میں تو فالو نہیں کر سکتا. یا تو وہ سیکولر بن جاتے ہیں، یا تو وہ ایتھیسٹ بن جاتے ہیں. یا اگر کوئی اور ہو جس کے اوپر مرد کے جنہوں نے مرد جو جب مرد کا جو ہے ظلم زیادہ ہو جاتا ہے عورتوں پہ تو لوگ فیمنسٹ ہو جاتے ہیں. آپ جتنا بھی رد کرنے کا کوشش کیجئے لبرلزم کو، سیکولرزم کو، فیمنزم کو، اگر آپ کا عمل جو ہے آپ کے آرگیومنٹس کے جسٹ اپوزٹ ہے تو آپ کے آرگیومنٹس کوئی کام نہیں آئیں گے. آپ جتنا بولیے کہ اسلام جو ہے عورتوں کو سب سے زیادہ عزت دیتا ہے، جس سے میں اگری کرتا ہوں، ایز اے مسلم میں اگری کرتا ہوں. لیکن میرا یہ سوال ہے کہ کیا مسلمان عورتوں کو سب سے زیادہ عزت دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ اگر مسلمان عورتوں کو سب سے زیادہ عزت دیتے ہیں تو بھائی رزلٹ آپ کے سامنے ہوگا. رزلٹ یہ سامنے ہوگا کہ باقی جتنے بھی عورتیں ہیں وہ مسلمان مرد سے شادی کرنے کے لیے تڑپ رہے ہوں گے، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یار مسلمان مرد تو عورتوں کو اتنا عزت دیتا ہے، ویسا ہی حقوق دیتا ہے جیسے اسلام نے ڈیمانڈ کیا ہے. لیکن سوسائٹی میں اگر آپ دیکھیے گا تو ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اور یہاں پر آپ ویسٹ کے مردوں کو دیکھ لیجئے گا، وہ لوگ جو ہے عورتوں کو زیادہ عزت دیتے ہیں. آپ بول لیتے کچھ ریپ کے بارے میں بھی، تو یار ریپ تو وہی کرتا ہے نا جو کرمنل ہے. میں اس کی بات کر رہا ہوں جو کہ نارمل مرد ہے، آفس گوئنگ والا. یہاں پر نارمل مرد ہی خراب ہے. مسلمان میں کئی ایسے مرد ہیں جو اسلام کے حساب سے ہی نہیں چلتے. سب سے بڑی اگزامپل یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی عورت ہے جو حجاب نہیں پہن کے ہے، ٹھیک ہے، زیادہ تر مسلم عورتیں حجاب نہیں کرتی، تو کوئی ایسی عورت ہے جو حجاب نہیں کر کے ہے، یا پھر کوئی ایسی بھی عورت ہے جو کہ چلو نارمل ڈریس نہیں پہن کے اسکرٹ پہنتی ہے، اور خدا نہ خواستہ اس کا ریپ ہو جاتا ہے، تو یہ لوگ ریپسٹ کو نہیں، وہ لوگ وکٹم کو بلیم کرتے ہیں. زیادہ تر مسلمان کی یہی ذہنیت ہے انفارچونیٹلی. وہ لوگ یہ بولتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بندہ اگر حجاب نہیں کرتی عورت، تو یہ لوگ یہ بولتے ہیں کہ دیکھو اس کو حجاب کرنی چاہیے تھی. ٹھیک ہے، اگر یہ کیونکہ ریپ اس لیے ہوا کیونکہ حجاب نہیں پہنی ہے. کیونکہ مرد جو ہے اگر عورت کو دیکھتا ہے تو وہ عورت اٹریکٹ ہو جاتی ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے بھی یہ بات کہا تھا پہلے کہ اگر کوئی جگہ سے آپ جا رہے ہو، وہاں پر کچھ گنڈے موالی بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے، تو ایک عورت ہے جو برقع پہن کر ہے اور فلی کورڈ ہے، ٹھیک ہے، اور ایک عورت ہے جو اسکرٹ پہن کر ہے یا کرتا یا وہی جو بھی ساڑی واڑی پہن کر ہے.
تو وہ رفین جو ہے، وہ گنڈے جو ہے، وہ کس کو چھیڑیں گے؟ ٹھیک ہے. اور ہم لوگ کو اس وقت لگتا تھا یار بہت لاجیکل کوشچن ڈاکٹر ذاکر نائک نے پوسٹ کیا ہے، لیکن یہاں پر سب نے ایک چیز بہت بھینکر طریقے سے اگنور کیا ہے. میرا یہ پوچھنا ہے کہ وہ گنڈے لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے کیوں ہیں؟ وہ گنڈے لوگ وہاں پر بیٹھے ہی کیوں ہے؟ لا اینڈ آرڈر ان گنڈوں کو ہٹا کیوں نہیں رہی ہے؟ کیونکہ کیا گنڈوں نے یہ مان لیا ہے، یہ عہد لیا ہے کہیں پر کہ چھیڑیں گے تو اسکرٹ والی کو ہی چھیڑیں گے، برقعے والی کو نہیں چھیڑیں گے؟ اگر وہ گنڈے آر ایس ایس کے ہوں گے، میرا سوال ہے ان سے، ڈاکٹر ذاکر نائک سے، کہ اگر وہ گنڈے آر ایس ایس کے ہوں گے تو وہ کس کو چھیڑیں گے؟ وہ برقعہ والی کو چھیڑیں گے یا وہ ساڑی والے کو چھیڑیں گے؟ ٹھیک ہے، تو جواب آپ کو پتہ ہے، وہ تو برقعے والی کو چھیڑیں گے. تو حجاب کا تو مقصد پورا ہوا نہیں. آپ کے حساب سے حجاب کا مطلب پروٹیکشن ہے. ٹھیک ہے، حیا سے آپ اس کو جوڑ دیتے ہو، ہم لوگ حیا سے نہیں جوڑتے. ٹھیک ہے، تو اس سے ثابت ہوا ہے کہ مرد جو ہے ہمیشہ وکٹم بلیمنگ کے اوپر یہ کرتا ہے. اور کیونکہ قرآن کہتا ہے اس کو اپنی نگاہ نیچے کرنے کے لیے. میرے کو کوئی بھی ایسا، زیادہ تر مسلم مرد جو ہے اپنی نگاہ نیچے نہیں کرتے، گھر تک چھوڑ کے آتے ہیں. لیکن کیا ہے، جب حیا کی بات آتی ہے تو سارا کا سارا برڈن کس کے اوپر جاتا ہے؟ عورتوں کے اوپر جاتا ہے. ٹھیک ہے، قرآن کہتا ہے دونوں کو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے، حیا دونوں کو کرنی ہے. لیکن پھر کیا ہوتا ہے، حیا ایک جینڈر کے اوپر چلا جاتا ہے. پھر انہیریٹنس کا واقعہ، ریپ کا واقعہ ہوتا رہتا ہے. وہ اپنا حرم میں بھی ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سب چیزیں جو ہے لوگ جب دیکھتے ہیں تو لوگوں کو لگتا ہے یار یہ کیسا دین ہے. یہاں پر بہت سٹل ڈفرینس ہو جاتا ہے دین سے اور دین پریکٹس کرنے والے سے. یہ بہت سٹل ڈفرینس ہو جاتا ہے اور ہر کوئی اس کو ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتا. وہ یہ بول جائے، وہ جذباتی ہو جاتے ہیں، وہ بولتے ہیں کہ نہیں تمہارے دین ہی نے تم کو یہ چیز سکھایا. اور پھر وہ زبردستی اس انٹلیکٹ سے جو ہے یہ ثابت کرنے کا کوشش کرتا. اور آپ جب ایک پری ڈیٹرمائن رزلٹ سے کوئی ثابت کرنے کا آپ کوشش کرتے ہو تو اس حساب سے آپ دلیل بھی ڈھونڈتے ہو. سیلیکٹیو دلیل پھر حدیث سے لے لیا جاتا ہے، قرآن سے لے لیا جاتا ہے، اور پھر ایک اسلامو فوبک بندہ پیدا ہو جاتا ہے. تو ایک بندہ جو ہے کس طرح سے جو ہے دین چھوڑتا ہے آپ دیکھو. وہ جو ہے پہلے جو ہے دین کو ایک ڈاگما سمجھنے لگتا ہے. تو ایک ہلکا سٹیج یہ رہتا ہے کہ وہ سیکولر بن جائے. ٹھیک ہے، یہ ہلکا ہوتا ہے، آگے کا آپ کو پتہ نہیں ہے. اس کے بعد ایک سٹیج آتا ہے وہ کیونکہ اس وقت بھی وہ مسلمان ہی ہے، وہ اسلام نہیں چھوڑا. وہ بولے یار میں اپنا روزہ نماز روزہ کروں گا، اور سے نہیں. اس کے بعد ایک سٹیج آتا ہے کہ وہ یہ بن جاتا ہے، ایتھیسٹ بن جاتا ہے کہ اس نے دینی کو چھوڑ دیا، ایکس مسلم بن جاتا ہے. اور ایکس مسلم بھی ضروری نہیں کہ وہ اسلامو فوبک ہو، وہ ہو سکتا ہے اسلام چھوڑ دیا ہو لیکن پھر اپنے کام سے کام ہی رکھتا ہوں. ایسا بھی کئی ایکس مسلمس ہیں، میں جانتا ہوں، پرسنلی جانتا ہوں، میرے فرینڈ لسٹ میں، جو کہ پہلے مسلمان تھے اب انہوں نے دین چھوڑ دیا لیکن اسلامو فوبک نہیں ہے. ایک تو زیادہ وہ بتاتے نہیں ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ وہ کبھی بھی اسلام مطلب نہیں چاہتے مسلمانوں کا برا ہو. پھر ایک اور سٹیج آتا ہے جو کہ اسلامو فوبک ہو جاتا ہے بندہ. کیونکہ اب کیا ہو رہا ہے نا کہ اگر کچھ لوگ اسلام چھوڑ کے جو ہے جا رہے ہیں تو ساتھ ساتھ میں نا جو دوسرے منافقین ہیں یا پھر جو دوسرے کافر لوگ ہیں سوسائٹی میں، ان لوگوں کو ایک اچھا موقع مل جاتا ہے. اور منافقین اور کافر سے میں نان مسلمس مراد نہیں لے رہا ہوں، اس میں سے کچھ مسلمان بھی ہے اور کچھ نان مسلمس بھی ہے. کافر کوئی بھی ہو سکتا ہے، مسلم بھی ہو سکتا ہے، نان مسلم بھی ہو سکتا ہے. تو وہ لوگ کو اچھا یہ موقع ملتا ہے کہ لوگ اسلام کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، چلو ایکس مسلم کر کے ہم لوگ اسلام کی بدنامی کریں. ٹھیک ہے، تو ہم لوگ اس لیول پہ جا کر جو ہے اس کو پکڑتے ہیں کہ دیکھو یہ جو ہے یہاں پر آ کر جو ہے اس نے اسلام کو اسلامو فوبک ہو گیا. ہم لوگ وہاں اس لیول سے اس کو پکڑتے ہیں، اس لیول میں وہ ڈیٹیکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ جو پچھلا لیول تھا کہ ایک بندہ جو ہے ایتھیسٹ بنا، اس سے پہلے سیکولر بنا، اس سے پہلے جو مسلمان تھا، یہ اس پر ہم لوگ ڈیٹیکٹ نہیں کرتے، ہم لوگ اس کو چھوڑ دیتے. ٹھیک ہے، ہم لوگ جب کینسر جو 6 سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے تب ہم لوگ اس کا ڈائگنوس سٹارٹ کرتے ہیں، حالانکہ پہلے ڈائگنوس کرنا سٹارٹ کرنا چاہیے تھا. تو یہ میں نے ابھی بتایا ہے کہ کس طرح سے لوگ جو ہے اسلام چھوڑ کے جاتے ہیں. انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا ایسا کرنا چاہیے آگے جا کے جس کے وجہ سے یہ چیز نہ ہو.